وہ چار معمے جو ٹائٹینک ڈوبنے کے 111 سال بعد بھی موجود ہیں۔ آج سے ٹھیک 111 سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا تھا۔ اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں تھے۔ حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 14 اور 15 اپریل 1912 کی درمیانی رات ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، نہ صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا بلکہ اس حادثے میں 1500 کے قریب افراد بھی ہلاک ہوئے۔ 111 سال بعد بھی اسے سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ ستمبر 1985 میں اس جہاز کی باقیات کو بحر اوقیانوس میں جائے حادثہ سے ہٹا دیا گیا۔ حادثے کے بعد یہ بحری جہاز کینیڈا سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر 3843 میٹر کی گہرائی میں 2 حصوں میں بٹ گیا اور دونوں حصے ایک دوسرے سے 800 میٹر کے فاصلے پر تھے۔ 111 سال گزرنے کے بعد بھی اس حادثے کے بارے میں معمے موجود ہیں، جس کے بارے میں کچھ ماہرین سے بات کر کے ان رازوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بڑے بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، نعوذ باللہ خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا۔ اس یقین کی کچھ وجوہات بھی تھیں۔ ایک یونیورسٹی کے شعبہ بحریہ اور اوشن انجینئرنگ کے ایک پروفیسر کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کے لحاظ سے یہ ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کردہ پہلا جہاز تھا۔ کئی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے، یعنی جہاز کا ایک کمرہ پانی سے بھر جائے تو دوسرے کمرے کو غرق نہیں کر سکتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس جہاز کی تیاری کے دوران کچھ مشکلات پیش آئیں، جیسا کہ جہاز کی اونچائی کتنی رکھی جائے تاکہ بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ ٹھیک سے کام کر سکیں۔ اس پر بہت سوچ و بچار کی گئی۔ ایک اور پروفیسر کے مطابق اس پر غور کرنے کے بعد اس وقت کے انجینئرز نے جہاز کی اونچائی کا تعین کیا، یہاں تک کہ سیلاب کی صورت میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی چھت کی اونچائی تک نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے چھت پر محفوظ کمپارٹمنٹ بھی بنائے تھے، لیکن تب کسی نے برف کے تودے سے زبردست ٹکراؤ کا سوچا بھی نہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ تصادم اتنا زوردار تھا کہ جہاز کی مین باڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک سوراخ ہو گیا۔ ایسی حالت میں پانی ڈیک تک پہنچ گیا، جہاز پانی سے بھرنے لگا۔ ایسی صورتحال میں ریسکیو ممکن نہیں ہوتا۔ آپ پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپس چالو کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ آزما سکتے ہیں، لیکن جس رفتار سے پانی اندر آ رہا ہوتا ہے اسی رفتار سے اسے واپس باہر نہیں پھینک سکتے۔ جہاز سازی اور انجینئرز بتاتے ہیں کہ ٹائٹینک کی اس طرح تشہیر کی گئی تھی کہ وہ ڈوب نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے سیلرز بنائے گئے تھے جو واٹر ٹائٹ والز سے بنے تھے اور ان میں پانی داخل نہیں ہو سکتا۔ جہاز میں پانی داخل ہونے کی صورت میں پانی اس سیلرز اور کمپارٹمنٹس میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن برفانی تودے کے ساتھ ٹکرانے سے جہاز کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا اور واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کی بہت سی دیواریں تباہ ہو گئی۔ ایک اور انجینئر کے مطابق ٹائٹینک کا واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بند کرنے کا نظام بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت جہاز بنانے کے لیے جو دھات استعمال ہوتی تھی وہ موجودہ سٹیل کی طرح مضبوط نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ زبردست تصادم کے بعد جہاز کی ساخت میں تبدیلی آئی، دروازے بند نہیں ہو رہے تھے، وہ پھنس گئے تھے۔ ٹائٹینک کو اس دور میں بھی خالص سٹیل سے بنایا گیا تھا۔